لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک ذات کو اللہ نے یہ شرف، یہ عظمت، یہ کمال عطا فرمایا کہ انسانوں سے نہیں، استادوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، امام سے نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جو اپنی امتوں کے ساتھ محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان تمام انبیاء سے بڑھ کر اپنی محبت کا درد، اس کا غم اور اس کی محبت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یوں دستے مبارک اٹھائے اور فرمایا یا ربی امتی امتی، اور آپ پر ایک گریہ کی کیفیت آئی، آنکھ مبارک سے آنسو نکلے۔ اللہ تو سارا کچھ جانتے ہیں، جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھ کراؤ کہ کس چیز نے آپ کو اس کیفیت میں مبتلا کیا ہے۔ تو جبریل امین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں یہ پریشانی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دے گا، ولا نسوءک، آپ کو ناراض نہیں ہونے دے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کر دیں گے۔ اور غالباً صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور ایسی دی جو قبول کرنی تھی، قبول کی جاتی تھی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور میری یہ سفارش اس امت کے ہر اس گناہگار کو پہنچے گی جو شرک کے بغیر زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا، شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ جامع ترمذی کی یہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا، میرے پاس اللہ نے یہ پیغام بھیجا، آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں، اور چاہے تو شفاعت کا آپ کو اختیار دے دیا جائے، پھر اس آدھی امت کے بارے میں آپ کو کوئی بات کرنے کی، کوئی سفارش کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس چیز کو پسند کیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں، اس آدھی امت کو جو بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے، جو پیچھے بچ جائیں گے ان کا کیا بنے گا۔ تو ان ساری روایات میں صحیح صحاح ستہ کی یہ روایات ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کا معاملہ دیگر امتوں اور نبیوں کے معاملے سے مختلف ہے۔ اس گمنڈ میں آ کر گناہ نہ کیے جائیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ مقام شفاعت عطا فرمائیں گے، بلکہ بہتر سے بہتر، نیک سے نیک عمل گزارنے کے ساتھ ساتھ پھر جو کمی کوتاہی ہوگی تو حضور علیہ السلام محبت کی وہ داستان رقم کر گئے ہیں کہ 1400 سال پہلے مصلی رسول جن آنسوں سے تر تھا وہ مبارک امت، یہ اس امت اور قیامت تک کے آنے والے لوگ تھے۔ میرے نبی کا سینہ جس طرح ہڈیاں ابلتی ہے، اس طرح جو غم سے ابلتا تھا، جو رونے کی آواز، جو کیفیت آتی تھی، وہ اس امت کے لیے تھی۔ یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے۔ میں اور آپ صرف ایک انسان یا صرف ایک پاکستانی یا صرف ایک عام زندگی گزارنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، اور قیامت تک کے لیے اور آخرت میں بھی میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام حاصل کیا ہے۔ نماز اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی درود پڑھے، اذان کے بعد درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر زندگی گزارتے ہوئے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس بات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان اعمال کے ساتھ بخشش تک نہیں پہنچوں گا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر گئے ہیں، جن کے اثرات قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اطاعت رسول،
محبت رسول اور آخرت میں شفاعت رسول سے بے کرم فرمائے.